والذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرات علماء کرام، میرے آقا کے نعت خان، میں مولانا صدام عباسی صاحب اور ان کے والد صاحب اور ان کے بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر حلقہ درود پاک کی محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ ان کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ ان کے گھر، مال، اولاد، جان، عزت، آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ 3 کی 5 آیات سے میں نے اپنی زبان کو پاک کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک نے ان آیات کے اندر 4 قسمیں کھائیں۔ فرمایا والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینہ کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ انجیر بھی پاکیزہ پھل ہے، اس میں بھی شفا ہے۔ زیتون بھی پاکیزہ درخت ہے، اس میں بھی شفا ہے۔ طور سینہ وہ پہاڑی ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور پھر اس شہر کی قسم کھائی جس میں محبوب علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ وہاں ایک نماز پڑھو تو اللہ لاکھ نمازوں کا ثواب عطا فرماتا۔ 4 قسمیں اللہ نے کھائیں، اور قسم بھی وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی حاجت ہی نہیں، وہ نہ کھائے تب بھی کہہ دے تو اس کی بات آخری ہے، لیکن 4 قسمیں کھا کے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سیدی اعلی حضرت امام البرکت منبع عشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے، ہم نے سب سے حسین صورت والا تجھے بنایا ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ لزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کے ساتھ ملتا جلتا ترجمہ کیا۔ دور حاضر کے ایک مفسر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اے میرے بندے ہم نے تجھے چمکدار سونا بنا کے بھیجا۔ ایک سونا حسین ہوتا ہے، ایک سونا ہوتا ہے گولڈ جسے کہتے ہیں، کہ ہم نے تجھے چمکدار سونا بنا کے کائنات میں بھیجا۔ مفسرین کرام نے اس کے اوپر بحث کی کہ اللہ نے حضرت انسان کو سونے کے ساتھ تشبیہ کیوں دی۔ آپ کو پتا ہے کہ سونا بھی مٹی سے بنتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، چند سال پہلے بلوچستان کے اندر کوئی باہر کے کسی ملک نے حکومت پاکستان سے معاہدہ کیا کہ آپ کی بلوچستان کی پہاڑیوں میں سونا ہے، ہم وہ نکالنا چاہتے ہیں، آدھا آپ کا ہوگا آدھا ہمارا۔ اب یہ نہیں پتا کہ سارا پاکستان کو ملا یا سارا وہ لے گئے، لیکن میں آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ سونا مٹی سے بنتا ہے اور بندہ کیسے ہے۔ سائنس کہتی ہے
کہ جب تین زمینوں کے قدرتی طور پر کیمیائی اجزاء قدرتی طور پہ آپس میں مل جائیں تو لوہا بنتا ہے. چار زمینوں کے کیمیائی اجزاء قدرتی طور پہ آپس میں ملے تو تانبا بنتا ہے. 5 زمینوں کے کیمیائی اجزاء قدرتی طور پہ آپس میں ملے تو چاندی بنتی ہے. اور 7 زمینوں کے کیمیائی اجزاء قدرتی طور پہ آپس میں ملے تو سونا بنتا ہے. یہ سائنس کہتی ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے چمکدار سونا بنا کے بھیجا. اور قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت انسان کو بھی 7 زمینوں کی مٹی لے کر اسے پیدا کیا. اور قرآن پاک کے اندر ان کے نام گنوائے گئے. ایک مٹی کا نام ہے من تین لازب، تین لازب کو اٹھایا. ایک قرآن مجید کے لفظ ہے تراب، ایک خمع مسنون، ایک مٹی ہے سلاسہ. ان ساری مٹیوں کے اجزاء کو اٹھا کے 7 مٹیوں کو اٹھا کے اللہ پاک نے حضرت انسان کو بنا کے اعلان کیا کہ اے میرے بندے، ہم نے تجھے چمکدار سونا بنا کے کائنات کے اندر بھیجا. اب اس نے بنایا سونا ہے تو وہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے گولڈ بنا کے بھیجا، گولڈ بنا کے ہی قبول کریں گے. جس طرح بھیجا اسی طرح بن کے آؤ گے تو قبول کروں گا، اگر اس طرح بن کے نہیں آئے تو قبول بھی نہیں کروں گا. یہ جو جیولر لوگ ہیں نا، جڑے سنیارے، اتنے بھی 2-3 سنیارے بیٹھے گئے، پوچھے گی لوگ کہ گولڈ نہیں ایک نیگیٹو پہلو آ جس کی آنے کھوٹ اے جس کے سونا دینے تو 4 تولے ہونا اے جی موڑی کی نے تو اس میں 10% کٹی یا چاند ماشے رتی وہ کٹی تو پھر یہ موڑی اسے کی نہیں، یعنی کاٹ کٹنے. اچھا اس کی قیمت نہیں لگاتے کھوٹ کی. پھر انہیں سنیارے ہی پوچھو بھائی تُس اس کی سونا بنانے کس طرح ہو، اس میں کھوٹ کس طرح مکرا. اے پھر دسرے بھائی جیولر نے ایک تھیوری کہ اے انہیں ایک مٹی نہیں ٹاسا رکھی ہوئی ہیں، اے لوگ جو لوگ یہ پیالے رکھے اے اس میں جی سونے کی بائی پھر اس کی اگی نال ساڑنے آگ جلا کے اسے گال کے اس کے اندر سے کھوٹ ختم کرتے پھر یہ چمکدار سونا بنتا. پھر یہ قبول کر کے اس کی قیمت لگاتے ہیں، پھر اس سے نئی چیز بنتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تجھے چمکدار گولڈ بنا کے بھیجا ہے اور تجھے گولڈ ہی بنا ہوا قبول کریں گے. اور اگر تو ایسا بن کے نہیں آیا تو پھر یہ سن لے کہ ہم تیری کھوٹ کو ختم کرنے کے لیے تجھے آگ میں جلا کر تیری کھوٹ ختم کر کے تجھے چمکدار سونا بنائیں گے. یہ حضرت انسان عرض کرتا ہے مالک اتنے بڑی 4 قسمیں کھا کے تو میری حسن کی قسم بھی کھائے اور پھر آگ میں بھی جلاتا ہے. یہ محبت فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، ہم کب چاہتے ہیں کہ ہم تجھے عذاب میں مبتلا کریں، ہماری تو منشا نہیں ہے. ہم تو 70 ماؤں سے بڑھ کر تجھ سے پیار کرتے ہیں. ہم نے تیرے حسن کی قسم کھائی، ہم نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، تیرے لیے اناج پاکیزہ بنائے، پانی، ہوا، دنیا کی ہر پاک نعمت سے تجھے نوازا. لیکن کبھی تو نے بھی سوچا جس نے اتنا حسین بنایا میں اپنے حسن پہ اس جگہ پہ بیٹھا بھی ہوا ہوں یا نہیں؟ پورا دن تو گناہوں کی نت بت کے اندر زندگی گزارتا ہے اور پھر تو دنیا کے سامنے اتنا حسن والا بن کے جا کے کہتا ہے میرے حسن کی اللہ قسمیں کہتا ہے. تو جس طرح ایک جیولر کی تھیوری ہے کہ وہ اس کو جلا کے کھوٹ ختم کرتا ہے، اگر تو ایسا بن کے نہیں آیا تو میری عذاب سے بچ نہیں سکے گا. چونکہ ہماری بارگاہ میں آنے کا قانون صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طرح گولڈ بنا کے بھیجا تھا اسی طرح گولڈ بنا کے قبول کریں گے. یا اللہ اس کھوٹ کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہے یا نہیں؟ تو اس نے 3 طریقے بتائے. کتنے؟
بولو جی اونچے بولو. کتنے طریقے؟ 3 طریقے اس نے بتائے کھوٹ کو ختم کرنے کے لیے. اور اس میں یہ اس نے آپشن نہیں دیا کہ آپ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ اس میں سے چوز کریں گے یہ لوں گا یہ لوں گا یہ لوں گا. نہیں، اس نے آپشن نہیں چھوڑا. اس نے کہا 1 by 1 ایک سے ایک کے اوپر جانا پڑے گا، تب جا کے تمہیں اس گولڈ والے درجے کے اوپر تمہیں فائز کیا جائے گا. تو اس میں پہلا درجہ کیا ہے؟ اس میں پہلا درجہ ہے توبہ. کیا درجہ ہے؟ پوچھو بولو کیا درجہ ہے؟ توبہ. دوسرا درجہ ہے اگر تمہاری توبہ کے اندر اثر نہیں ہے تو پھر کسی توبہ والے سے مل جاؤ. سادے لفظوں میں کہتا ہوں، پھر کسی مرد کلندر کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس کے صدقے تمہاری کھوٹ ختم کر دو. اور آخری آپشن اس نے دیا تیسرا، وہ ہے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آخری آپشن، چونکہ وہ گولڈ کے بغیر قبول نہیں کرتا تو دربار مصطفیٰ میں بھی تو ہر کوئی نہیں جا سکتا. یہ بھی تو بارگاہ پاکیزہ ہے، اس لیے اس نے آپشن نہیں دیا. اس نے کہا 1 by 1 اوپر جاؤ گے. اگر تمہاری توبہ میں اثر نہ ہوا، مرد کلندر کی بارگاہ سے کچھ لے نہ سکے، تو پھر اپنے آپ کو اس کسوٹی کے اندر ڈال کے اس پیمانے کے اوپر جا کے میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ. اگر میرا محبوب تم سے راضی ہو گیا، رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں. میں صرف ایک بات کہہ دیتا ہوں مختصر وقت میں، چونکہ سڑک کو ٹائم تھیا یا نہ تسا کولنا آستے چلو پھر بھی ٹائم کٹ سا تسا کولنا، چونکہ تسا واسطہ بڑا مسئلہ. جنازے والے تڑے بھی جڑا آخری صفحے تے نہیں کھلنا وہ پیچھے بولنا. بس کرو نا، تسا مولوی تقریر آئی ہوئی، میں چلو اسا ہی نہیں آئی، تس کری گنو. جڑا جمعے والے تڑے سارے کو آخر پورشنا وہ نہیں پہلے کری دیکھنا آنا 2 منٹ اوپر کری چھوڑے نا. میں تو صحیح ہو اس کھٹا نہ نہیں تسا کی دین دسا اٹھے آنی تسا اتوار سا آکسا اٹھو ڈاٹ لے ہو تس کے لگے سو مسیتی تا تس اٹھی گے سو تس اتھیا بھی ہو تسا کی دین دسا. چونکہ اب آپ کے پاس وقت نہیں ہے نا، ہمارے پاس تو ہو سکتا ہے. اب اس نے 3 طریقے بتائے. سب سے پہلا ہے توبہ. کیا ہے؟ اب توبہ کس کو کہتے ہیں؟ آج تک یہ مخلوق توبہ کا معنی ہی نہیں سمجھ سکی کہ توبہ کس کو کہتے ہیں. لوگوں نے زمین اور قبضہ، توبہ توبہ. حرام مال اندر پیتا ہوا، توبہ توبہ. پوری تیڑ لوگوں کی پڑھائی، توبہ توبہ. ایک بندے نے کوئی گل نہ چھوڑی، توبہ توبہ. سارے نے پانی نے پیپ تروڑی، توبہ توبہ. اور پہلی صف کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. مزے کی بات یہ بھی ہے اور تسبیح اٹھائی ہوئی ہے اور ایک ہی بات ہے، دودھ نے اندر پانی ملائی، توبہ توبہ. ایک چیز خالص نہ دئی، توبہ توبہ. ہم کہتے ہیں ہم بہت بڑے توبہ والے ہیں اور ہم نے تسبیح اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم توبہ کرنے والے ہیں. تو آج توبہ کا معنی سن لو کہ توبہ کس کو کہتے ہیں. کب جا کے توبہ کے اندر چاشنی آتی ہے اور کب جا کے بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے. دسمبر گزر گیا ہے، جنوری گزر رہا ہے، آدھے سے زیادہ گزر گیا اور ابھی تک اگر باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا تو کبھی احساس نہیں ہوا کہ آخر کیوں نہیں ہو رہی. تو صحیح محکمہ موسمیات نے آخر ہمارا موسم بدلی گا جی. اب کتنا ایک موسم بدلی گا. حضور کی حدیث ہے خدا اپنے بندوں سے اس وقت راضی ہوتا ہے جب انہیں باران رحمت عطا کرتا ہے. اور آج تک ان بندوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ ناراض کائنات کا بادشاہ ہم سے ہے، ہم اس کی بارگاہ میں جھک جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. تو پہلا توبہ کا معنی یہ ہے کہ صدق کے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ بندہ خدا کی بارگاہ میں یہ عہد کرے، یا اللہ اس سے پہلے جو گناہ ہوئے ہیں آج کے بعد زندگی بھر یہ گناہ کروں گا نہیں. کرنا تو دور کی بات ہے، مڑ کے نہیں دیکھوں گا. فرمایا یہ توبہ کا پہلا معنی ہے کہ صدق کے دل کے ساتھ گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور اگر گناہ چھوڑے نہ اور کہے توبہ تو اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال.
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں. ایک بندہ گرا ٹوری تے آیا, اس نے بغل ہوئی شراب دی بوتل ہے, وہ جی فاروق اعظم پر نگاہ پئی تو اس نے دلے وچ خیال آیا, اس آخیا یا اللہ عمر نے قہر کو لائی بچائی, اگر میں پوڑیا گا اس نے بچی تو نہ سکنا. یہ حضور کے وہ پیارے صحابی ہیں کہ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان راستہ بدل دیتا تھا. آسان آتا چار چار وارا جفیوں لائی تے ملنا, آسان تے لنگو نہیں آنا دینا, لیکن یہ وہ صحابی ہے کہ جن کو دیکھ کے راستہ بدل دیتا تھا. سیدنا فاروق اعظم آ رہے ہیں, بندہ سامنے کھڑا ہے, اس کا یا اللہ عمر نے قہر کو لا بچا, ائی تڑی بارگاہ بھی سچے دل نال وعدہ کہ آئی تھی بات شراب پینو تو دورے نہیں گلی, شراب وقت مڑی بھی نزدیک نہ, لیکن نہیں بچائی شو. رک کے کہتا ہوں اگر فاروق اعظم کے ڈر سے بندہ گناہ چھوڑے تو وہ راضی ہو جائے, اور جو اسی کے ڈر کے ساتھ چھوڑ دے خدا اس کے ساتھ کتنا راضی ہوگا. اس نے دل میں عہد کیا کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. قریب آئی انہاں کیا داسوئیو کہے ہوئے یہ تیری بغل میں کیا ہے, بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا. اس آخیا حضرت سرکہ. انہاں کیا تر تمی 10 سرکہ. خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں لفظ گواہ ہے کہ جب اس نے بغل سے بوتل شراب کی باہر نکالی وہ سرکہ بن چکا تھا, شراب نہیں رہی. اسے کہتے ہیں توبۃ نصوحا, کہ یہ وہ توبہ ہے جو خدا اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں, میں اس طرف جاتا نہیں. دوسری بات, کتا ہے, سورہ کاف پڑھیں. اگر کتے کو سمجھ ہے تو ہمیں کیوں نہیں ہے. سورہ کاف کے لفظ گواہ ہے, آج ہی گھر جائیں, جس مرضی مفسر کو پڑھ لے, ترجمہ کرنے والے کو پڑھ لے, یہی لفظ ہے کہ ایسا بادشاہ ہے جس نے جو اپنے آپ کو لوگوں سے کہتا تھا مجھے سجدہ کرو, میں سجدہ کرو. وہاں اللہ کے ولی تھے, انہاں آخیا جڑا نسا کرنا اسی مارنا. اس آخیا انہاں فیصلہ کیتا, انہاں آخیا اتھا ہجرت کرا نکلا. جی وہ ٹورے نہ تو انہوں نے کتا ٹوری پیا. جی وہ کتا ٹوریا تو انہوں اس کتے کی آخیا بھائی تو پوکنا ہے, اساں کچھی قدرت چھپنا, تو پوک سے اس پوڑیا گے سا, لہذا تو سڑنا نہ جو. اے میں تسا کی اپنی زبان میں ضرور دس رہے, لیکن یہ قرآن میں لفظ ہے جنہوں نے ترجمہ کیتے لگا ہے کہ تو ہمارے ساتھ نہ چل, تو کتا ہے. اس نے کہا وعدہ ہے, عادت میری بھوگنا ہی ہے, لیکن خدا کے نیک بندوں کو میں نہیں بھوگتا, نہیں بھوگوں گا, وعدہ ہے. انہاں آخیا پھر تو سڑنا جڑی کہہ کر سے, اس آخیا بالکل چپ ہوئی بھئی رسی, تس بھی کی نال کی نہیں جڑو. حضرت رومی کشمیر نے اس کا ترجمہ کیا, فرماتے ہیں وہ کتا کہہ رہا تھا نہ میں بھوگا, نہ میں ٹوکا, نہ میں شور مچاوا, شاید ولیہ دے سنگ رل کے میں بھی بخشیا جاوا. یہ اچھے لوگوں کی صحبت ہوتی ہے. وہ اسے ساتھ لے کے چلے گئے. خدا کے بندوں, خدا نے اپنی تقدیر کو بدل دیا. غار کے اندر انہیں سلا دیا, اور سلا کے 6 ماہ کے بعد کروٹ ان کی تبدیل ہوتی ہے. اور اللہ پاک نے سورج سے فرمایا تیری کرنوں سے بندہ, تیری کرنوں کے اندر وہ قوت ہے کہ وہ جل کے راکھ ہوتا ہے, تیرے اندر ختم کرنے کی صلاحیت ہے. آج تو اپنا روٹ بدل, اس غار کے سامنے سے نہیں گزرنا ہے, اب تبدیل ہو کے روٹ تبدیل کر کے دوسری طرف سے گزر, کہ تیری شعائیں میرے ولیوں کے اوپر نہیں پڑنی چاہیے. کئی 100 سال کے بعد, غالباً 309 سال, 360 سال کے بعد جب خدا نے ان کو بیدار کیا, اٹھے. اب قرآن کے لفظ گواہ لوگ آخن پہیے وہ 4 ایسے, اللہ کیا 4 ہو ایسے, تو انہوں نے 5واں کتا بھی ایسا. اللہ کیا 5 ایسے 6 ایسے, اللہ کہتا انہوں نے 7واں کتا بھی ایسا, 7 ایسے انہوں نے 8واں کتا بھی ایسا. یہ قرآن کے لفظ کہہ رہے ہیں.
اور جس گاڑ کے سامنے وہ کتا جا کے بیٹھا، قرآن کہتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، دو زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ اگر کتا نیک لوگوں سے پیار کرے، تذکرہ قرآن میں آ جائے اور اس کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ خدا کے نیک بندوں کی بارگاہ میں چلا جائے، توبہ والوں کی بارگاہ کے اندر چلا جائے، تو مجھے آپ ایمان کے ساتھ بتائیں، خدا ان کو تو نہیں دیکھے گا، خدا اپنے نیک بندوں کو دیکھ کر ان کی بخشش کا سامان فرما دے گا۔ اور تیسری چیز ہے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے لفظ گواہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر توبہ کرو۔ اگر میرا مصطفیٰ تم سے راضی ہو گیا، میرے معبود کو راضی کر لیا، تو وعدہ ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جس وقت توبہ کرو گے میں رب تمہاری توبہ کو قبولیت کا درجہ عطا فرماؤں۔ میں اس پہ بہت ساری حدیثیں لا سکتا ہوں، لیکن ایک بندے کی کہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم مدینہ پاک تھے، ایک نابینا شخص تھا، وہ حضور کے روزے کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا اور پنجابی میں حضور کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کر رہا تھا، اور حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کر رہا تھا۔ حضور سڑی جڑی مسجد میں محلے دی جڑی مسیت ہے، اس نے مولوی صاحب تقریر کرنے گل آخی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جب گناہ کر بیٹھو تو دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ۔ حضور میں کمیٹیاں پا کے آیا اور لوگوں کو منگ کے آیا، تو ماں خالی نہ موڑیو، عمر نہ بھی کوئی پتہ نہیں، مڑ کے آنا نصیب ہو سی نہ ہو۔ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو، نبی آخر الزمان ہے، سارے نبیوں کے سردار ہیں، مجھے خالی نہ بھیجنا، خدا کی بارگاہ میں میری سفارش کرنے کے کائنات کا بادشاہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ پاکستان یا اردو سمجھنے والے یا پنجابی سمجھنے والے تو رو رہے تھے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ عربی لوگ بھی اس کی آوازاریاں دیکھ کے رو رہے کہ حضور ہمارے ساتھ راضی ہو جائیں، آپ راضی تو خدا راضی۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا بخدا خدا کا یہی قدر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو وہیں جا کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر حضور کی محبت سینے میں نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ حلقہ درود کی جو محفل سجاتے ہیں، تو یہ حضور کی محبت کا ایک راستہ ہے، حضور کے پیار کا ایک راستہ ہے کہ حضور سے محبت کا سب سے بڑا وظیفہ درود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ تین باتیں اپنی دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، ایک توبہ، اچھے بندے کے ساتھ صحبت، اور تیسرا بارگاہ مصطفیٰ کریم۔ اگر یہ آپ کے حصے میں آ گئی، خدا کی عزت کی قسم ہاتھ اٹھا کے چہرے کے اوپر بعد میں پھیرو گے، اللہ تمہاری دعا کو پہلے قبول فرما لے گا۔ تو اگر کلمے سے حضور کا نام نکال دیا جائے، آپ کی میری کیا حیثیت ہے؟ تست میں نمازی، تست میں حاجی، تست میں مولوی، تست میں قاری، تست میں پیر، اصل یہ ساری گلاں حضور نے نہ ڈال دیا۔ اگر حضور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ساری زندگی حضور کی محبت کا سودا نہ کرنا۔ میں بارے دیگر صاحب گرانہ کو پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے گھر میں، اپنے گھر میں آپ نے حلقہ درود پاک کی محفل پاک سجائی، اللہ آپ کی سائی کو قبول فرمائے۔ اور اگر آج کوئی ایک بھی اچھے راستے کی طرف چلا گیا، صدق کے دل کے ساتھ توبہ کر دی، گناہوں کی معافی مانگ لی، تو آپ کے لیے یہ باعث رحمت بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک منٹ کے لیے ذکر کریں، ایک منٹ کے لیے درود پاک پڑھیں، اور پھر سارے متصل دعا کرتے ہیں، وقت کافی ہو گیا ہے۔ لا